तौबा करो। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा। इस तौबा इस्तिग़फ़ार से क्या फ़ायदा होगा? वो रब एक मुकर्रर मुद्दत तक अच्छा नफ़ा अता फ़रमाएगा। व युअति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह, हर फजीलत वाले को अपना फ़ज़ल अता फ़रमाएगा। व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, अगर लोग इससे मुँह मोड़ें तो मैं तुम पर बड़े दिन के अज़ाब का खौफ करता हूँ। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप लोगों को फरमा दें क्या कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी बारगाह में तौबा करो। तो दो बातों का अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मेरे बंदों को हुक्म दो, क्या? एक इस्तिग़फ़ार करने का, दूसरा तौबा करने का। अब इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं, तौबा किसे कहते हैं? इस्तिग़फ़ार कहते हैं अपने गुज़श्ता गुनाहों से रब ताला से माफ़ी मांगना, और तौबा कहते हैं अपने रब ताला से आइंदा गुनाह ना करने का वादा करना। अब मतलब ये होगा कि तुम अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी मांगो और आइंदा गुनाह ना करने का अपने रब से वादा करो। अब जब गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी मांग लें और आइंदा गुनाह ना करने का वादा कर लें तो फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वो फ़वाइद बयान फरमाए। क्या फरमाया कि अच्छा नफ़ा उसे मैं अता करूँगा। अच्छा नफ़े से क्या मुराद? कि उनको जो कि तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं वसी रिज़्क़ अता फ़रमाऊँगा और मैं उनसे राज़ी हो जाऊँगा। जब वसी रिज़्क़ भी मिलेगा और मैं उनसे राज़ी भी हो जाऊँगा, फिर अगर किसी दुनियावी मशक्क़त में कोई बंदा पड़ गया तो मैं उस पर राज़ी भी हूँगा और वसी रिज़्क़ भी दूँगा। तो उस सूरत में उस मशक्क़त पर उसके दराजात को भी बुलंद फरमा दूँगा। ये है तौबा इस्तिग़फ़ार करने का फ़ायदा कि जो तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहता है उसका रिज़्क़ जो है वसी हो जाता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा जो है वो हासिल कर लेता है। आगे इरशाद फरमाया व युअति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह, हर फजीलत वाले को अल्लाह अपना फ़ज़ल अता फ़रमाएगा। इसके तीन मतलब बयान किए गए हैं। एक तो ये कि जिसने अल्लाह ताला के लिए अमल किया दुनिया के अंदर, अल्लाह उसे आखिरत में अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। दूसरा मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा नेक अमल करेगा उतना ही अल्लाह ताला उसे ज़्यादा सवाब अता फ़रमाएगा और जन्नत के अंदर दाखिला अता फ़रमाने के बाद जन्नत के अंदर उतने ज़्यादा उसके दराजात बुलंद फरमाएगा। और तीसरा इसका मतलब ये है कि जो नेकी कर लेगा उस नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसे और नेकियों की भी तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। सुबहान अल्लाह। ज़रा गौर फरमाइए कि एक नेकी करने पर और नेकी करने की भी अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है। अब देखिए कि बंदा अगर नफिल नमाज पढ़े उसे फ़र्ज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक मिल जाती है। जब फ़र्ज़ पढ़ लेता है अल्लाह ताला की मार्फत उसे हासिल हो जाती है। इसी तरह अगर कोई बंदा फ़र्ज़ की पाबंदी करे
تو فرض کی پابندی کرنے سے اسے سنت کی ادائیگی کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اسے اس نیکی کے ذریعے اور نیکیاں کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی دوسری نیکیوں کے کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح نیکیوں سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ خاص طور پر اس آیت کے اندر جو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا اس پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض ہم توبہ استغفار نہ کریں، زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا بیان فرما دی۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ محبوب آپ فرما دیں کہ یہ جو لوگ توبہ استغفار نہیں کریں اور وہ گناہوں میں میری نافرمانی میں مبتلا رہیں اور وہ ناشکرے رہیں، تو پھر ایسے لوگ خوف میں مبتلا رہیں گے اور بیماری کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو بندے گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بیمار بھی رہیں گے اور انہیں خوف کی بیماری بھی لگے گی اور خوف زدہ بھی رہیں گے۔ اس کی موٹی مثال آج کل جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کتنا لوگوں کو خوف ہے اور کتنا جو ہے وہ ڈر لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جی باہر نہ نکلو اور ماسک پہنو اور مسجد کے اندر نمازیوں کے درمیان وقفہ رکھو کہ کہیں کسی کی بیماری جو ہے وہ کسی اور کو نہ لگ جائے۔ تو اس طرح جو اصل کام ہے وہ پوری دنیا والے کر ہی نہیں رہے۔ اگر وہ کام کر لیتے تو کتنا پہلے سے یہ وبا ختم ہو جاتی اور اس طرح خوف اور ہراس ختم ہو جاتا۔ وہ کیا اصل کام تھا؟ توبہ استغفار۔ گناہوں سے توبہ کر لیتے، رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے، تو اب یہ بیماری ہمیں نظر نہ آتی اور اس طرح یہ ہمارے دلوں کے اندر جو خوف ہراس بٹھا دیا گیا ہے۔ آئے دن جو ہے وہ میڈیا پہ نہ جانے کتنا ڈرایا جا رہا ہے، اتنے لاکھ بندے جناب کرونا وائرس کے شکار ہو گئے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھئی آخر ہر ایک نے مرنا تو ہے، کوئی نہ کوئی مرنے کا سبب تو بننا ہی ہے۔ تو آخر یہ جو وبا حقیقتاً اگر آئی بھی ہوئی ہے تو اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو اگر اس بیماری کے آنے پر، اس وبا کے آنے پر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، اپنے رب سے معافی مانگ لیتے، تو اس طرح یہ بیماری کئی دن پہلے جو ہے وہ ٹل جاتی۔ اب بھی لوگ باز آ نہیں رہے ہیں تو یہ بیماری اور یہ وبا جانے والی نہیں ہے جب تک یہ دنیا والے مسلمان جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے۔ تو اس طرح یہ کرونا وائرس سے بچنے کا حل یہ ماسک پہننا نہیں ہے اور اس طرح مارکیٹیں اور کاروبار بند کرا دینا یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ جس نے گناہ کیے ہیں رب تعالیٰ سے ان کی معافی مانگیں اور اس طرح توبہ کریں۔ پتہ نہیں چلے گا یہ وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح اس وبا کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر لوگ گناہوں سے توبہ نہ کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو خوف و ہراس کے اندر مبتلا رہیں گے اور کئی بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا سے اور کئی اور بیماریوں
کہ خوف سے ہمیں آزادی مل جائے اور مختلف قسم کی وباؤں سے اور بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق وسیع ملے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس صورت میں ہم نے توبہ استغفار کرنا ہوگا اور اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ کر اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لیں اور وسیع رزق بھی حاصل کر لیں اور خوف و ہراس سے بھی اپنی جان چھڑا لیں، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے مرض سے جو ہے اپنی جان چھڑا لیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔